بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثنا خان فوڈ سیکرٹ یوٹیوب چینل میں آپ سب ناظرین کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں ثنا خان فوڈ سیکرٹ۔ ناظرین، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں بنے گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو ناظرین، ویڈیو کرتے ہیں اپنی سٹارٹ۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سکن کو آپ نے گلوئنگ کیسے بنانا ہے، اور وہ بھی ایک ایسی چیز سے جو نارملی آپ اپنے گھر میں یوز کرتے ہیں، جو کھانا بناتے وقت آپ استعمال کرتے ہیں، اس کو بس صرف آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے چہرے پر لگانا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے چہرہ جو ہے وہ گلو کرے گا، آپ کے چہرے کی جتنی بھی گندگی ہوگی وہ نکل جائے گی، اور آپ کے جو ڈارک سپاٹس ہیں یا کوئی چھائیوں کے نشان ہیں یا اس طرح کا کوئی بھی داغ دھبے ہیں تو وہ جو ہے یہ چیز لگانے سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو وہ ہے کیا چیز، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ جی ہاں، رائس جو ہے وہ ہر بندہ جو ہے وہ شوق سے کھاتا ہے، خاص طور پہ پاکستان اور انڈیا میں رائس شوق سے کھائے جاتے ہیں۔ اب سب سے پہلے رائس کی جو نیوٹرینٹس ہیں ان کو تھوڑا سا ڈسکرائب کر دیں کہ رائس میں جو ہے کاربوہائیڈریٹس اور پروٹین پایا جاتا ہے، اور یہ گندم کے بعد کاربوہائیڈریٹس کا دوسرا بڑا سورس جو ہے وہ رائس ہے، یعنی کہ چاول ہے۔ اب چاول کا پودا ایک ایسا پودا ہے دنیا میں جو لگایا کہیں اور جاتا ہے اور کاٹا کہیں اور جاتا ہے، تو اسی طرح سے اس میں فائدے بھی بہت سارے ہیں۔ تو آپ نے سمپلی کرنا کیا ہے، جب بھی آپ چاول بنانے لگیں تو آپ جب چاولوں کا پانی نکالتے ہیں تو اس پانی سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ منہ پر وہ لگانا ہے، اس سے اپنا چہرہ دھو لینا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا چہرہ بالکل چمکدار ہو جائے گا، اور اتنی وائٹنس اور اتنی شائننگ آپ کے چہرے پر آ جائے گی جیسے کہ کبھی کوئی نشان تھا ہی نہیں۔ بس آپ نے اس کو ریگولر کرنا ہے، جس بیسس پہ آپ رائس بناتے ہیں ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس سے اپنا چہرہ بھی دھو لینا ہے۔ تو کیونکہ اس پہ نہ ہی آپ کا کوئی خرچ آئے گا، نہ ہی آپ کو کوئی پیسے خرچنے پڑیں گے۔ جو چیز آپ نارملی پھینک دیتے ہیں اسی کو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے فیس پہ لگانا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ٹپ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اور ثنا خان فوڈ سیکرٹ یوٹیوب چینل کو سپورٹ کرتے رہیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔